رب نے فرمایا اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ان چیزوں کو تم حرام مت ٹھہراؤ جن کو تم پر اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ کیا پڑھا میں نے؟ قرآن پاک کے 7 سپارے کی آیت ہے، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، طیبات پاکیزہ چیزیں ان کو تم مت حرام ٹھہراؤ جن کو تمہارے اوپر رب نے حلال کر دیا۔ اور فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو حلال و طیب چیزیں عطا کی ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ہم کھاتے ہیں، اور ہم ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں مخلوق سب کھاتی پیتے ہیں۔ اب یہ جو کھانے پینے کے تعلق سے ہم کبھی ایسی چیزیں کھا جاتے ہیں جن کا کھانا حرام تھا، اور بہت سی چیزیں ایسی چھوڑ جاتے ہیں کہ جن کو کھانا حلال تھا، طیب تھا، اور معلومات ہوتی نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے ضد بازی جہالت میں بھی فتویٰ بازی سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے گھر کے اندر ایک نیاز دی، مثال دے رہا ہوں، اور آپ نے بکرا ذبح کیا، مرغا آپ نے ذبح کیا، اور جو اس کا تقاضا شرعی اعتبار سے ذبح کرنے کا تھا وہ پورا کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کیا آپ نے ذبح کیا، اور اس کا ذبح کرنے والا آخر بار ایک مسلمان تھا، اس کے بعد آپ نے دعوت دے دی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے کھانا، آپ نے سنا ہوگا۔ بھائی میں مثال ایک دے رہا ہوں کہ آپ نے گاؤں کے اندر جو ہے اپنے ماں باپ کی اثار ثواب کے لیے مجالس کا اہتمام کیا، محافل کا اہتمام کیا، تسبیحات و ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے کسی چیز کو ذبح کر دیا، وہ ذبح کر کے بعد آپ جو اس کو ختم و دعا کے بعد میں تقسیم کر رہے ہیں، تو اس کو جو لوگ حرام کرا دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن نے کہا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاک صاف چیزیں تمہارے اوپر حلال کی اللہ نے ان کو تم حرام مت ٹھہراؤ۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو جو ہے قرآن پاک کی آیات کی طرف آنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ اور حد سے مت بڑھو، ولا تعتدوا، حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرا۔ اس سے بڑی تعویلات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے اللہ کی بندگی کرنی ہے، وہ بھی جو ہے جتنی آپ سے ممکن ہو عبادات اللہ کی نوافل میں اتنی کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک بار پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہمارے پاس ایک عورت بیٹھی تھی جس کا نام تھا حولہ۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حولہ ہیں، اور ان کے بارے میں عوام کا کہنا ہے کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتی ہیں، پوری رات۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالو، بلکہ جو ممکن ہو آسانی ہو اتنی ہی اللہ کی بندگی کرو۔ اور ایک شخص ایک بار پیارے آقا تشریف لے گئے تو 2 ستونوں کے بیچ میں ایک رسی باندھی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ رسی کیوں باندھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ زینب کی رسی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ پوری رات قرآن پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے، جب نیند آتی ہے، سستی تھکاوٹ آ جاتی ہے، اس رسی کا سہارا لے کر کے اپنی جسم کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہیں۔ حضور نے منع کیا کہ نہیں، اتنی زیادہ مشقت کے اندر اپنے آپ کو مت ڈالو، بلکہ تم جو ہے رات کو آرام بھی کیا، جب انسان تھک گیا، نوافل پڑھتے، قرآن پاک پڑھتے، تسبیح کرتے، اور سستی غالب آ گئی، تب جو ہے آرام کر لیا کرو۔ حضرت ابو عاص کہتے ہیں کہ میرے بارے میں پیارے آقا کی بارگاہ میں ذکر ہوا کہ وہ پوری رات قرآن پاک پڑھتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے۔ مجھے طلب کیا، ارشاد فرمایا کہ سنا ہے کہ تم پوری رات عبادت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اور دن میں روزے رکھتے ہو، پے در پے مسلسل۔ کہا یا رسول اللہ بے شک خیر، میرا ارادہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پورے روزانہ ہر ماہ کے ہر دن کا روزہ مت رکھو، بلکہ ہر ماہ کے اندر صرف 3 روزے رکھو، 13 14 15 3 روزے رکھنا، یہ سنت ہے پیارے آقا کی۔ 3 روزے رکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو زیادہ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے زیادہ شوق ہے عبادت کا، زیادہ روزے رکھوں گا۔ فرمایا کہ نہیں، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے اولاد کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یعنی جسم کو تکلیف کے اندر ڈال کر کے تم روزے رکھو گے، اپنی بیوی کا حق مار کے روزے رکھو گے، اس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک تو پڑھتا ہوں، فرمایا کہ مہینے میں 1 بار قرآن پاک کو پڑھ لیا کرو، 1 بار مہینے میں۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا 20 دن میں
ایک ختم قرآن کر لیا کرو۔ عرض کیا مجھے سے زیادہ طاقت ہے، صلاحیت ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا 10 دن کے اندر ختم قرآن پاک کر لیا کرو۔ عرض کیا مجھے اس سے زیادہ شوق ہے، فرمایا پھر 7 دن، بس 7 دن سے کم مدت کے اندر جو ہے ختم مت کیا کرو، اس لیے کہ تم جب قرآن پاک پڑھتے رہو گے تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، یہ حقوق کون ادا کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن مقدس جب آپ پڑھیں گے تو انسان کی زندگی گزارنے کا جو نفیس طریقہ اسلام بتا رہا ہے کسی مذہب میں نہیں۔ اور فرمایا حدیث پاک کے اندر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، اور فرمایا کہ جب یہ 4 کام انسان کرتا ہے وہ پھر مومن نہیں رہتا ہے۔ ایک بدکار زناکار انسان ہے، جب وہ زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا ہے، اسے ایمان چلا گیا، اور خدا خیر کرے اگر اسی حال کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا کہ جو شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے، جب شراب وہ پیتا ہے تو شراب پیتے ہوئے اس کا ایمان بھی زائل ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا اس وقت جب وہ شراب پیتا ہے، اور شراب پی رہا ہے اب وہ ایمان اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے بعد خدا کرے خیر اگر خاتمہ ہو گیا تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ اور تیسرا چور، جب چوری کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب وہ چور چوری کرتا ہے اس ٹائم بھی اس کا وہ مومن نہیں ہوتا ہے، ایمان اس کا نہیں رہتا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جو لٹیرا ہوتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، وہ بھی مومن نہیں رہتا ہے۔ یعنی 4 قسم کے لوگ، لٹیرا جب مال لوٹتا ہو مومن نہیں رہتا ہے، چوری جب چور چوری کرے مومن نہیں رہتا ہے، زانی زنا کرے تب مومن نہیں رہتا ہے، اور شرابی شراب پیے تو مومن نہیں رہتا ہے۔